بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر آئے ہیں۔ خصوصاً علی لاریجانی صاحب جو ایران کے نیشنل سیکیورٹی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہیڈ ہیں اور سیکریٹری ہیں، وہ مختلف دورے کر رہے ہیں۔ لبنان کا 2 بار دورہ کر چکے ہیں، عراق کا 2 بار دورہ کر چکے ہیں، روس کا 2 بار دورہ کر چکے ہیں، اسی طرح سعودی عرب کا بھی 1 بار دورہ کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے محمد بن سلمان جو وہاں کے یعنی بادشاہ کے بعد جو ہے ان کے نائب سمجھے جاتے ہیں، ان سے بھی ملاقات کی۔ اور اب حالیہ دنوں میں 2 روز قبل جو ہے انہوں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا ہے۔ ان دوروں کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا اہداف ہیں، اس کو ہم جانیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اپنی اس پروگرام میں ڈسکشن کے لیے دعوت دی ہے دانیال بھائی کو کہ ان سے ہم بحث کریں اور ڈسکشن کریں کہ کیا اہداف اس دورے کے پیچھے پائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دانیال بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دانیال بھائی، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مثلا علی لاریجانی صاحب جو ہیں وہ متعدد دورے اس وقت کر رہے ہیں اور مختلف رائے اس وقت جو ہے پیش کی جا رہی ہیں اس کے متعلق، ان کے دوروں کے متعلق۔ البتہ ہر کوئی جو ہے اس کو مثلا اگر لبنان کے دوروں کو اگر مد نظر رکھ رہے ہیں تو وہ مختلف اہداف شمار کر رہے ہیں، اور عراق کے دوروں کو مختلف اہداف شمار کر رہے ہیں، اور اسی طرح پاکستان اور سعودیہ۔ آیا یہ مختلف اہداف کی بیس پر ہے یا نہ ایک ہی ہدف ہے، اور یعنی مشترکہ اہداف ہیں کہ جن کے تحت یہ دورے انجام پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سوال ہے کافی تفصیلی، اس کی وضاحت چاہیے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مختلف حصوں میں، ٹکڑوں میں، اور پھر متعدد جہتوں سے عوام کے سامنے اپنا مطمع نظر جو بھی ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس خطے پر ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، جس زمین کے ٹکڑے پر ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ دنیا میں بیسیکلی بر اعظم ایشیا کا حصہ ہے، اور اس میں ہم اس وقت مڈل ایسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو زیادہ تر ممالک ہیں وہ اسلامک کنٹریز ہیں، اور دنیا بھر میں اس خطے کو یا یہاں کے جو ممالک ہیں وہ اسلامی شناخت رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ممالک کے درمیان ڈویژن پائی جاتی ہیں عرب و عجم کی یا عرب اور غیر عرب کی، اس ڈویژن کے باوجود یا مثلا اور بھی خطوں کا رنگ جب سیاہ اور سفید ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر ایک رنگ غالب آتا ہے کہ جسے اسلامی رنگ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک تو چونکہ ہم اسلامی ممالک ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر کثیر تعداد میں اسلامی ممالک موجود ہیں، دوسرا ہم ایک ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ہر قسم کے رنگ اور تعصب کو چھوڑ کر اسلامی کلچر رنگ غالب آتا ہے۔ تو ایسے میں ہم جو ممالک کے درمیان معاملات ہیں، جو توازن ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا اسلامی نگاہ سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن حکیم کی جانب رجوع کرتے ہیں، چونکہ وہ ہمارے لیے آئین حیات ہے، اور ممکن نہیں کہ زندگی کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے شاید اس میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاسی حوالے سے جو یہاں کے ممالک آپس میں برخورد کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، توازن ایجاد کر رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں اس کی رہنمائی نہ ہو؟ اسی حوالے سے کچھ آیات ہمارے پیش نظر ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں روزمرہ کی گفتگو میں اور دوستان کے ساتھ، بزرگان کے ساتھ، اکثر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اکثر بہت ساری ہم نے آیات سنی ہوئی ہیں۔ ابھی میں 1-2 جو ہیں وہ تلاوت کرتا ہوں۔ یہ آیات ہم بہت زیادہ اپنے معاشرے میں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، البتہ چونکہ ہمارا اس جانب دھیان نہیں ہے، غور نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم سورہ حجرات میں ایک آیا ہے بہت معروف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اب یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ اب ہمیں بتا رہی ہے کہ تمام مومنین جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو ہم اسلامی ممالک کے درمیان ایک
برادر ممالک کی اصطلاح یوز کرتے ہیں، وہ جہاں پر دیگر اسلامی تعلیمات کی اساس پر ہے، اسی طرح وہ آئے قرآن کی، یہ قرآن کی جو مذکورہ آیت میں نے ابھی تلاوت فرمائی، اس کی اساس پر بھی ہے۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ پہلے تو اس بات کی ہمیں باور کروا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے، اور اگر دوسرے لفظوں میں کہے تو ہمیں یہ بھی ہمارا یہ تعارف ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ فصلحو بین اخویکم، کہ تمام جو مومن ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کرواؤ۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے، ایک تو ہمیں اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، دوسری جانب میں ابھی نہیں آ رہا کیونکہ یہ کہ مومنین کے درمیان صلح کرواؤ، کیونکہ اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ہم جو ہی ہمارا پروگرام آگے چلے گا تو وہ یقیناً ایک مورد ہے جس پر ہماری بات ہونی ہے۔ البتہ یہ جو پہلا ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی تناظر میں ہم دیکھیں تو ابھی ہم جو دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے جو عہدیداران ہیں، حکام ہیں، وہ مختلف ممالک میں جاتے ہیں، دورے کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے یہاں اور اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ یقیناً آغا علی لاریجانی کا جو حالیہ دورہ ہے وہ بھی بالکل اسی پیرائے میں ہے، اسی سینیریو میں ہے کہ وہ تمام اسلامی ممالک کے ہاں، چاہے وہ غیر عرب ہیں یا عرب ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں، اپنے دورے کر رہے ہیں اور اپنے معاملات کو وہاں پر آگے بڑھا رہے ہیں، طے کر رہے ہیں۔ اب وہ پھر معاملات جو ہیں وہ سفارتکاری کی دنیا میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ کون سے معاملات ہیں، جس طرح آپ نے ابھی یہ سوال اٹھایا کہ جب وہ لبنان جاتے ہیں تو ان کا کیا ہدف ہے۔ اب یہاں پہ نا ان اہداف کو پہچاننے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ایران کی کنڈیشن ہے، ایران کو اس وقت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسلامک ورلڈ ہے وہاں پہ ایران یہ دیکھ رہا ہے کہ بہت سارے ممالک جو مثلا جس طرح عالم اسلام کا اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ فلسطین۔ صحیح۔ اب مسئلہ فلسطین کے خلاف ہراول دستے کا کردار جو ہے وہ نو ڈاؤٹ ایران ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں اس کو اس چکر میں بڑی بھاری قیمت بھی ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ اب مسئلہ فلسطین کو اگر دیکھتے ہیں اور ایران کی فلسطین سے وابستگی، بیت المقدس سے اس کا لگاؤ، اور پھر اس لگاؤ کے ضمن میں جو ایران نے اقدامات کیے، دنیا میں کوئی دوسرا اسلامی ملک اس حوالے سے بہرحال کوئی خاص قدم نہیں اٹھا سکا، بہرحال کیونکہ ہر ملک کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، اپنے اپنے اہداف اور مفادات ہیں۔ البتہ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہمارے مد نظر ہے کہ بعض ممالک اعلانیہ آ کر اس میدان میں کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن بعض ممالک خاموشی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس میدان میں عمل کر رہے ہیں، وارد عمل ہے۔ اب ایران کو جو ایک مسئلہ ہے امت مسلمہ کا عظیم مسئلہ فلسطین، ایران اس حوالے سے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ تل ابیب کے ارد گرد جتنی بھی اسلامک وہاں پہ آپ کہہ لیں پاکٹس ہیں، وہاں پہ ایران کا اچھا خاصا نفوذ ہے، کیونکہ ایران فلسطین کی حمایت کر رہا ہے تو نہ چار یا چار وہاں کے جو ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، قوتیں ہیں، وہ ایران سے ہم آہنگ ہے، یکجہتی رکھتی ہیں۔ مثلا ہم فلسطین کے اندر دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم لبنان کے اندر دیکھ لیتے ہیں، پھر اسی کے تھوڑا سا اسی دائرے کو ہم بڑھاتے تو ہم شام میں دیکھتے ہیں کہ ایران کا اس علاقے میں ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ رہا ہے، اور وہ بھی مسئلہ فلسطین کی وجہ سے۔ اگر وہ مثلا لبنان میں وہاں کی جو قوتیں ان کو ابھارتا ہے، ان کی سیاسی سفارتی سپورٹ کرتا ہے، تو وہ اسی لیے کہ چونکہ ایران کا ایک قومی ہدف ہے کہ وہ فلسطین کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، بیت المقدس کو صہیونی چنگل سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کی ساری جو ہے معاملات ایک اس ایریے میں تل ابیب کے گرد جتنی بھی پاکٹس ہیں وہاں پہ وہ ادا کرا ہے۔ یعنی ایران کو ایک تو جو چیلنج درپیش ہے وہ وہاں پہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جتنی بھی استعمار اور دشمن کی جو تیر ہے ان کا سامنا ایران کو ہے۔ دوسرا اہم ایشو آ جاتا ہے ایران کو، خود جو ایران کی جوہری توانائی ہے اس کا چیلنج ایران کو درپیش ہے۔ مثلا ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایران کہیں پہ بھی حالانکہ خود رہبر معظم انقلاب سید علی خامنئی حفظ اللہ تعالی یہ بات علل اعلان کہہ چکے ہیں، برملا کہتے ہیں، پھر اس کے علاوہ کتنی دفعہ جو ایران کے حکام ہیں، اعلیٰ حکام اور پھر سابقہ اور حالیہ صدر
اور صدور جو گزر چکے ہیں وہ اس بات کی یقین دہانی کروا چکے کہ ہم اصلاً کسی بھی صورت میں ہم ایٹم بم بنانا ہی نہیں چاہتے. صحیح. جب بنانا ہی نہیں چاہتے تو پھر اتنا ایران کے اوپر دباؤ کیوں؟ کیونکہ دشمن کی کوشش ہے کہ ایران ایٹمی توانائی کے جو صلاحیت ہے اس کے اندر جو پرامن پیش رفت کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، وہ نہ کر سکے. کیوں؟ اگر وہ کرے گا تو اس کو ہماری ضرورت نہیں رہے گی. اور پھر یہ جو ترقی ہے وہ ترقی کیا ایران کی حد تک محدود رہے گی؟ نہیں، وہ ترقی کم از کم بھی ہم کچھ یعنی بہت بھی محدود کر دیں تو کم از کم وہ ترقی جو ہے علاقائی دائرے میں لازماً پھیلے گی جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اب خود ممالک بھی اپنے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ اس کو حاصل کریں اور اس کے تھرو جو ہے وہ یعنی ان کے یعنی وہ خود انحصاری کی طرف بڑھیں. بالکل ایسے ہی. دوسرا اب یہ دو چیلنج ایران کو درپیش ہو گئے. تیسرا ایران کو چیلنج کیا درپیش ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ بدقسمتی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ استعماری چنگل میں ہے، ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں اور پھر ان کے اہداف کی تکمیل کی خاطر مثلا عرب دنیا میں بہت سارے بادشاہوں کا بلکہ اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ حتیٰ ان کے اوپر حملہ بھی ہو جائے تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے. یعنی ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر ہوئے ظلم پر آواز بھی بلند کر سکیں. تو اچھا اب ایسے ممالک کے جو بادشاہ ہیں جو کہ مسلسل دشمن کی پاکٹس میں کھیلتے ہیں اور پھر وہ خطے میں بھی انہوں نے اپنے مفادات تو ان کے ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے باقی جو اسلامی دنیا ان کے مفادات کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے اور وہ ان معاملات کو یا یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دشمن کی جنگ کو ناسمجھی میں یا بے وقوفی میں یا مثلا جانتے ہوئے بھی کیا کر رہے ہیں کہ وہ دشمن کی جنگ کو اپنے کندھوں پر لیے ہوئے اور اپنے ہی بھائیوں سے نبرد آزمائے. ایران کو اس محاذ کا بھی سامنا ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایران کے یا آغا علی لاریجانی کے چونکہ ہم ان کا حالیہ دورے پاکستان ڈسکس کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یا پھر ابھی جو پاکستان ان کے جتنے بھی دورے ہوئے ہیں مثلا لبنان جاتے ہیں تو وہ جو میں نے پہلی بات کی وہ مسئلہ فلسطین کے دفاع کے تناظر میں ہے. پھر اس کے علاوہ خود چونکہ لبنان کو اب دشمن کی ایک سٹریٹجی رہی ہے کہ وہ ان ممالک کو مسلسل دباتا ہے ہر طریقے سے، اقتصادی طریقے سے، کلچرل وار وہاں پہ داخل کر دیتا ہے. پھر آج کل تو سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے عوامی رائے عامہ کو اغوا کیا جاتا ہے. پھر ان سب چیلنجز کو چونکہ لبنان کو درپیش ہیں وہاں پہ سیاسی استحکام بھی تقریباً بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے یا نمائشی ہے وہاں کا جو سیاسی استحکام ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہاں کی جو عوامی طاقت ہے وہ کچھ اور تقاضا کرتی ہے اور جو وہاں کے سیاسی ملکی حلقے ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، یعنی دونوں میں آپس میں تصادم ہے. تو علی لاریجانی کا جو دورہ لبنان ہے وہ بالآخر اس حوالے سے سعودی عرب وہ جاتے ہیں. تو چونکہ یہ ایک نئی بات اس وقت جو ہے وہ میڈیا کی نظر ہے وہ یہ کہ اس وقت سعودی عرب اچھا یہ ٹاپک جو ہے آپ نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھیں کہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ سعودی عرب کو اس وقت خود اپنی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے. اب یہ کیوں ہے، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں آپ کسی دن ٹائم رکھیں تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور عوام تک کوشش کریں گے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے یہ موضوع وہاں تک پہنچاتے ہیں کہ سعودیہ کو اپنی سلامتی جو ہے وہ داؤ پر نظر آ رہی ہے. اسی لیے اچھا اس بات کو یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ ایک پورا ٹاپک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بعض معاملات میں سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے لیے میسیجنگ کا بھی کام کر رہا ہے. مثلا امریکہ سے ان کو پیغام آتا ہے ایران کے لیے تو پھر ایران کی جانب سے پیغام جاتا ہے. ان سب چیزوں کی یعنی ایک مذاکراتی کوشش، بیسیکلی مذاکرات ایک ڈھونگ ہے. خود ہم کئی دفعہ جو ہے امریکن آفیشلز ان کی زبانوں سے سن چکے ہیں کہ بیسیکلی یا بنیادی طور پر ایران کو انگیج رکھنے کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر الجھایا جاتا ہے اور کوئی ان کا ہدف نہیں ہوتا. پھر یعنی اب یہاں سے ہم نتیجہ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو سعودی عرب میں ایران کا دورہ ہوتا ہے خود ایسی شخصیت کا جو کہ ملک کی اعلیٰ ترین سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ہیں، ان کا یہ دورہ تو وہ اس تناظر ہے. روس جاتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے صاف سادہ سی گتھی ہے، وہ اس کو زیادہ ٹٹولنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ ان کے وہاں پہ
نیوکلیر کنسرن ہے، اس وجہ سے وہ جاتے ہیں، کیونکہ جو ایران کا اپنا جوہری چیلنج ہے اس کو حل کرنے کے لیے، معاملات کو حل۔ اب پاکستان جو جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی سلسلے میں میں نے ایک تو پہلی جو سورہ حجرات کی آیت تلاوت فرمائی تھی، وہ بھی اسی لیے کہ تمام جو مومنین ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، فصل بین اخویکم، کے بھائیوں کے درمیان صلح بھی کروائی جائے۔ اور اس بات کی جو ہے وہ ہم نے ابھی عاصمہ شیرازی کو جو انہوں نے انٹرویو دیا علی لاریجانی نے، میرے خیال سے کل یا گزشتہ روز وہ چل بھی چکا ہے، نشر ہو چکا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، ہم ان میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی اسی سے جڑی ہے، بہرحال کبھی بھی ہمیں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، اس کی جانب سے ہمیں بہرحال کبھی بھی جو ہے وہ سکون کا سامنا تو نہیں رہا، ہمیشہ وہ جو ہے استعماری امریکی سازشوں کا مرکز رہا، اور ہمارے خلاف بعض جگہوں پر جب امریکہ نے ہمیں دبانے کے لیے یا مثلا ڈرانے کے لیے کوئی بھی کام کیا تو ہمارے ہمسائے کی جانب سے ہم پہ در اندازی مسلط کر دی گئی، جنگ مسلط کر دی گئی۔ بہرحال یہ خدا کا کام ہے کہ ابھی بھی جو حالیہ جنگ ہوئی اس میں بھی الحمدللہ ہمیں فتح، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو علی لاریجانی ہیں، ان کا رویہ کس قدر مثبت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح انہوں نے یہ خیر انڈیا کے لیے بھی آفر کرائی ہے، البتہ یہ جو میں نے آیت تلاوت فرمائی اس کا یہ انڈیا والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ آیت جو ہے وہ مومنین کے درمیان گفتگو کے حوالے سے ہے۔ اب اس کے علاوہ آ جاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی پاکستان کے ساتھ جو ایران کی وابستگی ہے وہ جذباتی حد تک ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی گفتگو میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، یعنی جو بھی آپ ہمیں حکم کریں گے ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ان کے دورے کا سبب بنی۔ اور پھر ایک اور نقطہ ہے، گو کہ اس وقت اس نقطے کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روشنی ماند پڑ چکی ہے کہ جو استعمار نے ہمارے خطے میں تفرقہ کے نام پر ایک بیج بویا، اور پھر اس میں ہزاروں افراد کا ناحق خون بہایا گیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ و سنی کو آپس میں لڑوایا گیا، اور پھر ایک پورا ماحول بنایا گیا۔ اور بدقسمتی کے ساتھ اس وقت جو ہمارے ہاں ہم بہت ساری تنظیموں کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کا لہو بہانے کے لیے تو بڑے شعر بنتے ہیں، ہاں بڑے دلیری کے ساتھ آگے آتے ہیں، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی جو ہیں ڈائیلاگز جو ہیں وہ کسی فلمی سین سے کم نہیں ہوتے، فلمی ہیرو سے، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے لیے تو ان کو سانپ سونگ گیا، اور جو لوگ نکلے بھی وہ بھی اس وقت نکلے جب وہ معاملہ اپنے اینڈنگ کی جانب جا رہا تھا۔ تو وہاں پہ اب یہ آئے قرآن پھر آ جاتی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اب وہاں پہ بھی یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو مبالغہ آرائی نہ کروں تو بہرحال یہ دورہ جو تھا اللہ کی رسی کو تھامنے کی ایک مثال تھا، اور ولا تفرقوا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں پہ آگے انہوں نے کوشش بھی کی کہ معاملات کو خود ان کی اسٹریٹجی بھی جو اگر جو افراد پولیٹیکل سائنس سے تعلق رکھتے ہیں اور آئی آر کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تفرقہ پھیلانا یا اس کا سہارا لینا نہیں ہے، ہر چند کے ہم دیکھتے ہیں کہ البتہ ایک قلیل سا گروہ ہے ہمارے ہاں بھی جو شدت پسندی جن کے اندر گھوٹ کر پڑی داخل ہے پائی جاتی ہے، اور وہ افراد جو ہیں یوں کہہ لیں کہ ان کے پاس نا شیعہ سنی کے درمیان تفریق کے علاوہ اور کوئی موضوع ہی نہیں ہے، یعنی ان کے پاس صرف ایک موضوع ہے۔ اگر ان سے کہیں کہ بھائی آپ ذرا جو اصل دشمن ہے اسلام کو اس طرف آئیں تو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، اور ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں ستم ظریفی کی کہ وہ افراد جو پاکستان میں یہ تفرقہ کا چورن بیچ رہے ہیں یا اس حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو تو میں نہیں کہتا کیونکہ ایسی جو بات چیت ہے وہ گفتگو کے زمرے میں تو نہیں آتی، لیکن جو افراد اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اس لیے کہ کسی طریقے سے ان کو
جو ہے وہ بعض یورپی ممالک یا امریکہ کا ویزا جو ہے ان کو مل جائے اور وہ وہاں پہ جا کے اپنی باقی زندگی آسائش کے ساتھ گزاریں گے. کہ یہ بہت نچلی سطح کی بات تھی، لیکن متاسفانہ یا بدقسمتی سے بہت ساری چیزوں کے یہ حقائق میں سے ایک ہے. تو صحیح. جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ مثلا جو ہے چند ایک نکات آپ نے بیان کیے کہ جی پاکستان کا جو دورہ تھا، یعنی آپ اس کو اسی پیراڈائم میں دیکھتے ہیں کہ جو لبنان اور عراق اور دیگر جو ہے جگہوں پہ علی لاریجانی صاحب نے دورے کیے. تو یہاں پہ یہ بات نکل آتی ہے دانیال بھائی کہ مثلا جو ہے ہم جب کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نقطہ یہاں پہ بیان کیا کہ ایران کا ہدف جو ہے اسرائیل کے فلسطین کی آزادی ہے، اسرائیل کی نابودی ہے، اور یہ اس کا ایک قومی جو ہے وہ ہدف ہے، قومی ہدف. اور پھر آپ نے یہ بیان کیا کہ قومی اہداف جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں مختلف ممالک کے. خوب اس مثلا اس زاویے کو ہم اس اگر دید سے دیکھیں کہ مثلا جو ہے ایک سیکولر حکومت ہے یا مثلا جو ایک لیبرل حکومت ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اپنے قومی مفادات کو جو ہے بیس بناتی ہے. لیکن جب ہم ایران کی بات کرتے ہیں، چونکہ ایران اپنے آپ کو جمہوری اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہاں پر جو ہے قومی ہدف قرار دینا اس کو یہ کیسے نہیں، دیکھتے ہیں یہ آپ؟ لفظ میں نے اس لیے بولا کہ چونکہ عوام کے لیے سمجھنا آسان ہے. قومی ہدف میں نے اس سینس میں کیا، وگرنہ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ خود ان کا مقدس ہدف ہے. یہ سب کا مقدس ہدف ہونا ہے. چاہیے. ہاں، اور یہاں یہ اس چیز کو باقی ممالک کو سمجھنا چاہیے کہ مثلا کسی نے تو جرت کی اور باقی ممالک کو سمجھنا چاہیے، اسے سبق لینا چاہیے اور انہیں خود مثلا ایک دوسرے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں، یعنی یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام پیغمبر خدا، ان کا نام لے کر ہمیں یہودیوں کے ساتھ بات چیت پر آمادہ کیا جاتا ہے، ہمیں ذہنی طور پر اغوا کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ ابراہیم معاہدے کریں، ہم ان کے ساتھ تجارت کریں، اقتصاد کریں، روابط بڑھائیں، سفارت کاری کریں. لیکن کتنی ستم ظریفی ہے کہ آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت آپس میں مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان ایران مثلا جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ مثلا پاکستان اور افغانستان کے مابین جو چپکرش اس وقت موجود ہے اور حتیٰ جنگ کی صورت بھی اختیار کیے ہوئے آئے روز ہم سنتے ہیں کہ مثلا جو ہے یہاں سے حملہ ہوا، وہاں سے حملہ ہوا. تو آیا ایران اس پوزیشن میں ہے، آیا یہ استطاعت و طاقت رکھتا ہے کہ وہ ان دونوں کے مابین جو ہے ثالثی کا کردار ادا کر سکے، جیسا کہ علی لاریجانی صاحب نے فرمایا؟ بعض اوقات نا یہ ہوتا ہے کہ ممالک کے درمیان احترام کا رشتہ بھی ہوتا ہے. صحیح. یعنی بعض ممالک کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ سے کوئی تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یا رکھتے ہیں تو آپ ان کے احترام کی وجہ سے اس تجویز کو قبول کر لیتے ہیں. اب یہ مسئلہ مثلا اگر مساحقہ انداز میں کہوں تو کم از کم گیس پائپ لائن سے چھوٹا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اس مسئلے میں تو عالمی طاقتیں آ جاتی ہیں. اس مسئلے میں عالمی طاقتیں اگر انوالو بھی ہیں تو وہ اس طرح نہیں. بہرحال پاکستان کو اپنا ایک غصہ تو ہے نا کہ مثلا ہم نے آپ کو 30-40 سال آپ کی میزبانی کی ہے، آپ کے لیے ہر زحمت اٹھائی ہے، پھر عالمی پلیٹ فارمز پہ آپ کا مقدمہ لڑا ہے. اس کے بعد آپ جو ہیں ٹھیک ہے، آپ ایک اسٹیٹ ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ پھر پاکستان کے دشمنوں کے اعلی کار بنیں، ان کو اپنے ہاں جو ہیں وہ اسپاٹ مہیا کریں اور پھر جو ہمارا ملک ہے اس کی سلامتی کو اس طرح اس کے لیے خطرہ بنے. تو یہ تو خیر کسی صورت بھی قبول نہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک چیز کے بات چیت کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں پہ ڈیڈ لاک بھی آ جائے نا، اس کے باوجود بات چیت کی گنجائش نکالی جاتی ہے. تو ان کا یہ جو بیان ہے یا جو ان کا یہ موقف ہے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے وہ اسی منظر نامے میں. دوسری ان کی ایک اور بات ہے، وہ خود
ایران اور پاکستان کی بھی بہرحال یہی اسٹریٹجی ہے کہ مثلا ہم سابقہ ادوار میں دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک اسٹریٹجی رہی، اور خود ابھی جو چونکہ ہم علی لاریجانی کے دورہ پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے ان کا حوالہ بھی دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تعلقات اچھے ہوں گے تو آپ کا تجارت اچھی ہوگی، تجارت اچھی ہوگی تو اقتصاد اچھی ہوگی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ خطے کے جو افراد ہیں، خطے میں بسنے والی اقوام ہیں، ان کے لیے مالی آسودگی ہوتی ہے، اقتصادی حالات بہتر ہوتے ہیں، کنڈیشنز، شرائط اور ٹرمز جو ہیں وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑا جو فیکٹ ہے اس کو کہتے ہیں خود انحصاری، کہ خطے کے لوگوں میں خود انحصاری آ جاتی ہے، اور پھر جو نفوذ یا اثر و رسوخ ہوتا ہے غیر ملکی، استعماری، استکباری یا معاندانہ، اس کو ہم اگر کھل کے کہیں تو اس دشمنی وقت پر مبنی۔ امریکی جو تسلط اور نفوذ ہے یا اثر و رسوخ ہے وہ پھر کم ہوتا ہے کہ جب لوگ آپس میں اپنے معاملات کرتے ہیں، جب آپ اپنی ضروریات آپس میں پورا کر لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو طے کر لیتے ہیں، تو پھر میرے خیال سے باہر سے کسی کی آ کر معاملات میں مداخلت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ان کا بیان تھا وہ تقریباً اس چیز کے تناظر میں تھا۔ صحیح۔ اچھا، یہ نقطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے ان کے دورے کا کہ چونکہ ایران، یہ جو 12 روزہ جنگ ہوئی ایران اور اسرائیل کے مابین، اس میں ایران کی جو فضائی جو حدود تھی وہ پائمال ہوئی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی جو ہے وہ فائٹر جیٹس یہاں گھوم رہے تھے، حملے کر رہے تھے، اگرچہ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بہت یعنی قوی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے اسرائیل مجبور ہوا کہ وہ جنگ بندی پہ راضی ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو فائٹر جیٹس اور فضائی برتری جو ہے وہ ایک طرح سے اسرائیل کی دکھ رہی تھی، اور وہ کھلے عام اس کے فائٹر جیٹس اڑ کے آ رہے تھے، یہاں پہ حملے کر کے جا رہے تھے، اور ایران نے اس چیز کو مثلا جو ہے درک کیا کہ مثلا جو ہے ہمیں اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ فائٹر جیٹس ہم خریدیں یا پھر خود بنائیں، اگر خود نہیں بنا سکتے تو حد اقل جو ہے وہ ممالک سے خریدیں۔ تو اس کے لیے جو ہے پاکستان کا جو یہ دورہ ہے علی لاریجانی صاحب کا، اس سے پہلے جو ہے قالیباف بھی جو ہے وہ دورہ کر چکے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دراصل پاکستان کے تھرو جو ہے ایران فائٹر جیٹس لینا چاہتا ہے، تھنڈر، وہ جو جے ایف تھنڈر، سیونٹین جے ایف تھنڈر 17 تھنڈر جو ہے وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ کتنی صداقت ہے؟ یقیناً ہوگا، یہ بھی ایک موضوع ابھی تک تو سامنے نہیں ہے، لیکن بعض جو محتاط رپورٹنگ کرتے ہیں ادارے، ان کی جانب سے ایسی بات آئی ہے سامنے، اور ہوگا یقیناً ایسی بات ممکن ہے کہ وہ اپنی جو ہے، اور ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے دفاع کو مضبوط بنائے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک چیز کی جانب ذرا دیکھنا چاہیے کہ ایران نے جو اپنی میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو اتنی وسعت کیوں دی، اس میں اتنی ترقی کیوں کر ممکن ہوئی، کیونکہ ایران نے فوکس کر لیا تھا کہ مثلا آپ کے پاس اگر میزائل ٹیکنالوجی ہو تو آپ ایک حد تک بہرحال جو ایئر فورس کا جو توڑ ہے نا دشمن کی، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک مضبوط ایئر فورس ہونا بھی بہت ضروری، جس کی تازہ ترین مثال پاکستان میں کہ جب بالکل ہم نے ایک حد تک جو تھی دشمن کی جارحیت کا سامنا کیا تو ایک حد تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن جب پانی سر سے گزرنے لگا تو اس وقت پھر ہماری ایئر فورس نے، وہ تھوڑا سا ٹائم بھی نہیں لگا کہ ساری دنیا نے دیکھا، انہوں نے دشمن کے جہاز بھی گرا دیے، اور دشمن کے جہاز کیا، اس میں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خود یہ رافیل شافیل جب گرے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یورپی یونین کی ٹیکنالوجی نیچے آ گئی، اگلی باری تو پھر امریکن ٹیکنالوجی کی تھی، اس میں بھی خبریں ہیں کہ شاید کوئی ایسا بھی جہاز گرا جو ایف سیریز کا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو امریکنز ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں دوبارہ بات کے اوپر کہ ایران نے میزائل ٹیکنالوجی کو کیوں اتنا رواج دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کم خرچ بالا نشین، مثلا میزائل آپ بنائیں، آپ دشمن کے جہاز آ رہے ہیں، آپ نیچے سے میزائل مار دیتے ہیں، وہ جہاز گر جاتا ہے۔ دوسری بات یہ، وہ جو 12 روزہ جنگ تھی نا، وہ ڈیزائن جو کچھ ہوا اس کے ڈیزائن پہ پوری دنیا میں گفتگو ہو چکی ہے، لیکن صرف ہم یاد دہانی کے لیے صرف اتنی بات کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے جو بعض جگہوں پہ جو ایران کا ڈیفنس سسٹم تھا اس کو
ناکارہ بنا دیا بنایا تھا پہلے۔ پہلے مرحلے میں، لیکن اس وقت جو ابھی کچھ دن پہلے ہی ہماری نظروں سے ایسی بھی خبریں گزریں کہ جس میں اس بات کے اوپر روشنی ڈالی گئی کہ اس وقت انہوں نے پراپر جو اپنا دفاعی ڈیفنس سسٹم نظام ہے ڈیفینس وہ سسٹم بھومی یعنی خود اپنا ذاتی خود اپنا یعنی خود کفا ہو چکے ہیں نا، اس کو خود سے انہوں نے ڈیزائن کیا، تیار کیے کہ اب اس کو ہیک کرنا یا ناکارہ بنانا تقریباً ناممکن ہی ہوگا۔ خوب بہرحال چونکہ دنیا جو ہے دنیا ممکنات ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، صحیح۔ تو اس لیے ہم کنفرم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ ان کی طرف سے بہرحال دعویٰ ہے کہ ہمارا جو ابھی ڈیفنس سسٹم اب جب سامنے آئے گا، ڈیزائن جو کیے ہیں جو ڈیزائن کیا اور جو میرے خیال سے بھی تنصیب کے مراحل سے گزر چکا ہے یا نہیں، بہرحال اگر نہیں بھی گزرا تو وہ ان قریب ہو جائے گا، تو وہ چونکہ ہماری اس کو کہتے ہیں کہ ملکی ساخت ہے، تو اس لیے اس کو اتنی جلدی جو ہے آپ ناکارہ یا ناکام نہیں بنا سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے بہرحال لوگ جو ہیں دوسروں سے سیکھتے ہیں، تو سب نے دیکھا کہ بہرحال ایئر فورس کی اپنی ایک طاقت ہے، اپنی ایک دھاک ہے اور اپنی ایک ضرورت ہے، تو اس لیے انہوں نے ممکن ہے اس لیے بھی کوشش کی ہو کہ ہم اپنی ایئر فورس کی جو طاقت ہے اس کو بحال کریں پہلے سے، اور اس وقت جو بھی ہے بہرحال خطے میں JF-17 تھنڈر مانا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جہاز جو ہے مختلف ٹیکنالوجیز کو مات دے چکا ہے ان کو گرانے کی صورت میں، تو ظاہر ہے یہ بات ہو سکتی ہے بہرحال۔ چلے سلامت رہیں دانیال بھائی، جی انشاءاللہ سامعین بھی جو ہے استفادہ کریں گے اس ویڈیو سے۔ یہاں پر جو ہے متعدد نکات بیان ہوئے ہیں علی لاریجانی صاحب کے دوروں کے متعلق، وہ خصوصاً پاکستان کے دورے کے متعلق کہ کیا اہداف وہ رکھتے تھے اپنے اس دورے کے حوالے سے، جیسا کہ دانیال بھائی نے بیان بھی کیا کہ مختلف زاویوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اقتصادی، سیاسی اور دفاعی اعتبار سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔